بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزے کے احکام شریعہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع وہ لوگ ہیں کہ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ بالغ ہیں اور عاقل ہیں، تمام جو ہیں ان پر احکام شریعہ اور تکالیف شریعہ جو ہیں وہ واجب ہیں، لیکن روزہ رکھنا ان پر واجب نہیں ہے۔ ان پر ہم گفتگو کریں گے، اور اسی طرح کچھ گفتگو کریں گے حرام روزے اور مکروہ روزے کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ وہ بھی اپنی گفتگو کے اندر اس موضوع کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ گفتگو جو ہے دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر یہ احکام شریعہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ واجب نہیں۔ لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام یعنی 750 گرام جو ہے پکا ہوا کھانا یا گندم یا جو ہے اس سے ملتی جلتی کوئی بھی غذا جو ہے وہ کسی فقیر کو دے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی ایسا بڑھاپا ہو، بڑھاپے کے اندر بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن بعض لوگ اتنے زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے اندر سخت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، تو ان لوگوں پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اپنے ہر روزے کے بدلے جو ہے ایک کفارہ یعنی 750 گرام کے قریب جو ہے وہ غذا پکی ہوئی یا گندم کی شکل میں جو ہے کسی فقیر کو دے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے، لیکن اگر وہ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے، مثلا کوئی جسم میں طاقت آ جائے یا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے، تو احتیاط مستحب یہی ہے کہ جو روزے اس نے نہیں رکھے انہیں بصورت قضا جو ہے وہ بجا لائے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، یا پیاس کی وجہ سے اسے پھر شدید تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے شخص پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ شخص بھی ہر روز جو ہے وہ ایک فقیر کو جو ہے 750 گرام کے برابر جو ہے پکی ہوئی غذا یا گندم اور جو اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ ایک فقیر کو بے عنوان کفارہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنی مقدار میں اشد ضروری ہے صرف اتنا ہی پانی پیے، اور بعد میں جب بھی کبھی اس کی یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، تو ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے روزے نہیں رکھے ان کی قضا بجا لائے۔ البتہ یہ حکم احتیاط مستحب کے عنوان سے ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا وضع حمل قریب ہو، اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے اگر مضر ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو پھر اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ وہ بھی ہر دن کے عوض میں ایک مطعام یعنی 750 گرام کے قریب پکا ہوا کھانا یا گندم اور جو یا اس سے ملتی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی فقیر کو دے۔ اور فرماتے ہیں کہ ضروری ہے دونوں صورتوں میں جو اس نے روزے نہیں رکھے، یعنی چاہے وہ روزہ اس کے لیے مضر ہو یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے مضر ہو، دونوں صورتوں کے اندر بعد میں وہ اس کی قضا بجا لائے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا دودھ کم ہو، خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا بچے کی دایا، خواہ بچے کو مفت دودھ پلا رہی ہے یا اس کا پیسہ لے رہی ہے، اگر اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا دودھ پینے والے بچے کے لیے مضر ہو، تو اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ یہ خاتون بھی ہر دن کے بدلے 750 گرام کے قریب جو ہے پکا ہوا کھانا یا اس سے ملتی جلتی چیز گندم جو کی شکل میں کسی فقیر کو دے، اور دونوں صورتوں میں یعنی روزہ خواہ اس کے لیے مضر ہو یا بچے کے لیے، دونوں صورتوں میں بعد میں اس کی قضا کرے۔
لیکن احتیاط واجب کی بنا پر حکم صرف اس صورت میں ہے کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اسی پر ہو، مثلا اگر یہ دایا ہے اور کوئی دایا ہی نہیں ہے، صرف اسی پر انحصار ہے۔ لیکن اگر کوئی اور طریقہ بھی ہو بچے کو دودھ پلانے کا، مثلا کچھ اور عورتیں بھی ہیں جو جن کا دودھ زیادہ ہے اور وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور یہ خاتون بھی اپنے بچے کو ان کے پاس لے جا سکتی ہے، ایسی کوئی شرائط اور صورتحال ہو اور وہ اس کے بچے کو بھی دودھ پلا سکتی ہیں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر یہی روش جو ہے وہ اختیار کرے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ صورتیں تھیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اب ہم کچھ ایسے مسائل بیان کریں گے کہ جہاں روزے رکھنے حرام ہیں یا مکروہ ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا روایات کی روح سے یہ فرماتے ہیں کہ عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی، تو اس دن بھی پہلی ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ انسان اس دن جو ہے وہ روزہ رکھے، یعنی یوم شک جسے ہم کہتے ہیں، شک والا دن، ماہ شعبان کا آخری جو دن ہوتا ہے، اس دن ویسے روزہ قربتاً اللہ رکھے یا ماہ شعبان کی نیت سے، مستحب کی نیت سے روزہ رکھے۔ اگر وہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو خود بخود وہ روزہ جو ہے ماہ رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا، لیکن جب تک یقین نہ ہو کہ آج ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے مستحب روزہ رکھنے سے اس کے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہو۔ مثلا عورت اگر روزہ رکھے اور اپنے شوہر کے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کرے اور مسلسل روزے رکھ رہی ہے، مستحب روزے رکھ رہی ہے اور شوہر کے حقوق کی طرف توجہ نہیں کر رہی اور شوہر اس وجہ سے ناراض ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کے یہ مستحب روزے جو ہیں اس پر حرام ہو جائیں گے۔ اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ خاص شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مستحب روزے خاتون نہ رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کا روزہ، مستحب روزہ، والدین جو بچوں کو اتنا چاہتے ہیں، ان کی اذیت کا باعث بن رہا ہو، ان کی پریشانی کا باعث بن رہا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ مثلا بچے نے روزہ رکھا ہے اور اگرچہ بچہ بالغ ہے، روزہ اس نے رکھا ہے اور مستحب روزہ رکھا ہے رجب کا، شعبان کا، تو والد جو ہے اس کی صحت یا کچھ دیگر امور کی وجہ سے پریشان ہو گیا اس کے روزے رکھنے پر، تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مستحب روزہ بھی اس پر حرام ہو جائے گا، اپنے والد کی جو ہے یا والدین کی اجازت سے جو ہے وہ یہ روزہ رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ اسے روزہ رکھنے سے منع کرے، اور اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے اور یہ بات جو ہے والد کے لیے اذیت کا باعث ہو، والد کو دکھ ہو کہ بچے نے میری بات نہیں مانی، تو بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، جس کی پرواہ کی جائے، اگرچہ طبیب یہ کہے، یعنی ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مضر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ یعنی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نہ رکھو، لیکن وہ اپنی طبیعت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں رکھوں گا تو کچھ نہیں ہوگا مجھے، اگرچہ ڈاکٹر سے منع کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، اگرچہ طبیب یہ کہے کہ آپ کے لیے مضر نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ روزہ رکھے جبکہ روزہ رکھنا واقعاً اس کے لیے مضر ہو یا قصد قربت سے نہ ہو، تو اس کا یہ روزہ صحیح نہیں۔ تو بہرحال انسان اپنی حالت کو چونکہ خود اچھی طرح سمجھتا ہے، اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اسے اگرچہ منع کر رہا ہے لیکن وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن اگر سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر منع نہیں کر رہا لیکن میری اپنی طبیعت ایسی ہے، میری حالت ایسی ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ وہ نہ رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو احتمال ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے، پہلی بات جو تھی ہماری وہ یقین اور گمان کی صورت میں تھی، اب ہماری بات جو ہے وہ احتمال کی شکل میں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ احتمال ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے، کہ جس کی پرواہ جو ہے وہ کی جائے یا نہ،
فرماتے ہیں کہ اس احتمال کی بنا پر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا۔ اگر اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں صحیح ہو تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا اسے چاہیے کہ مشورہ کرے اپنے ارد گرد والے لوگوں سے کہ میری جو حالت ہے، میرا یہ احتمال یہ ہے کہ میں روزہ اگر رکھوں گا تو مزید بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے یہ پریشانی ہو جائے گی۔ اگر لوگ بھی اس کی بات کو سنیں اور تائید کریں تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے اور بعد میں ایسا ہو بھی جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، یعنی لوگوں نے اسے منع بھی کیا پھر بھی روزہ رکھ لے تو شریعت بھی اس روزے کو پھر صحیح نہیں مانے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں اور وہ روزہ رکھ لے، اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر تھا کہ جس کی حتماً پرواہ کرنی چاہیے تھی، تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص نے ڈاکٹر نے اگرچہ منع کیا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، اور مغرب کے بعد جب حالت اس کی بگڑ گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو روزہ رکھا تھا اگرچہ پورا کر لیا اس نے، لیکن اگر وہ نہ رکھتا تو بہتر تھا، اب اس کی بیماری جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے یا اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو شریعت اس روزے کو بھی صحیح قرار نہیں دے گی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کیا ہے، تو بعد میں جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس صورت میں اس روزے کی جو ہے وہ قضا کریں، یہ روزہ اس دن کا صحیح شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی رکھنا بھی مکروہ ہے کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان، چونکہ عید قربان کو تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، اگر انسان کو شک ہو چاند کی تاریخ کی وجہ سے کہ یہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا، تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے حرام روزے اور مکروہ روزے کہ جن کی کچھ نہ کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ماہ میں ہماری تمام عبادات کو قبول کرے، بالخصوص روزے جیسی عظیم عبادت جو ہے اس کو پروردگار قبول کرے، اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صرف ظاہری طور پر مبتلا سے پرہیز نہ کریں بلکہ باقی گناہوں سے بچنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔